الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا کہ کون لوگ حقیقی عقل مند ہیں۔ اس کو بیان کیا کہ حقیقی عقل مند وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور پہلو کے بل لیٹ کر بھی، اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو وہ لوگ پہچان کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اتنی عظیم الشان مخلوقات کو یوں ہی آپ نے پیدا نہیں کیا۔ یہ جو ہے عقل مندوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات ہر طرح کی عیب سے اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہے، اور ہمیں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ یہ دعا ہے ان کی چند دعائیں جو نیک لوگ ہیں ان کی دعاؤں کا ذکر ہے یہاں سے۔ سب سے پہلی درخواست کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عذاب نار سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ دوسری دعا کی ہے اے ہمارے پروردگار، بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے روز جس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اس سے بڑی رسوائی اور کس کی ہو سکتی ہے، کہ اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سب کے سب لوگ ہوں گے، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک کے جتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا وہ سب لوگ ہوں گے موجود۔ ان لوگوں کے بیچ میں ہماری کسی کی ناکامی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ویسی ناکامی جو ہمیشہ ہمیش والی ناکامی ہے، جو حقیقت میں ناکامی ہے، تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے روز کی رسوائی جہنم کے عذاب سے بھی سخت ہوگی۔ لوگ کہیں گے جس کے لیے رسوائی کا فیصلہ ہوگا، جس کا اعلان ہوگا کہ فلاں نے دنیا میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو وہ یہ محسوس کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ ہم کو دوزخ میں ہی ڈال دیا جائے، اس رسوائی سے تو اچھا ہے۔ تو اس دن کی رسوائی بڑی سخت ہوگی۔ ایک تیسری درخواست ان کی ہوگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، ان پر ہم ایمان لائیں۔ ہم تک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو نہیں پہنچی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی دعوت پہنچی، اللہ کے رسول کے اوپر اتری ہوئی کتاب پہنچی، اللہ کے رسول کے احادیث پہنچی، اور ان کے جو بھی نائبین تھے، ان کے جو وارثین تھے، علماء اکرام کے ذریعہ ہم تک اللہ کے رسول کی دعوت اور دین پہنچا ہے، اور ہم نے ان کو مانا۔ ربنا اننا سمعنا، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کے لیے پکار رہا ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم نے ان کی بات مان کر ایمان لے آیا۔ ربنا فاغفر لنا، اسی کے صدقے طفیل ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، اور ہماری بدیوں کو، یعنی گناہوں کو، برائیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجئے، ختم کر دیجئے، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے، یعنی جس وقت ہماری موت آئے اس وقت ہم نیک رہیں، آپ کے اطاعت و فرما بردار رہیں، اور جس پر موت آئے گی کل قیامت کرو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ شہید کو ان کے زخموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تاکہ وہ گواہ رہیں۔ تو جس کو جس حالت میں موت آئے گی
اس کو جو ہے دینی حالت مراد یہاں پر، تو اس کو اسی طرح اٹھایا جائے گا اور پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر نیک آدمی بن کر موت آئی ہے تو کل قیامت کے روز بھی نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے انعامات ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ نیک لوگوں میں ہم کو موت دیجیے۔ آخری دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار اور ہم کو وہ چیز بھی دیجیے۔ یہ دعا خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہم اور آپ سب کے لیے یہ سب دعائیں، اسی لیے نماز میں دعا کرتے بھی ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ یہ نیک لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ کے نیک اور سمجھدار بندے ہیں وہ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اے ہمارے پروردگار اور ہم کو وہ چیز بھی دیجیے جس کا ہم سے پیغمبروں کے معرفت آپ نے وعدہ کیا۔ پیغمبروں کے ذریعہ ہم سے اللہ رب العزت ڈائریکٹ تو وعدہ نہیں کیا، لیکن پیغمبروں کے ذریعہ وعدہ کیا کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو تم کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، جنت ملے گی، وہاں کی نعمتیں ملے گی، دنیا کے اندر کیا کیا ملے گا۔ وہ جو وعدے آپ نے پیغمبروں کے ذریعہ کیا ہے ہمیں وہ عطا کر دیجیے، اور ایسا عطا کر دیجیے کہ ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ رسوا نہ کیجیے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو پہلے ہی شروع میں ہی جنت میں داخل کر دیجیے۔ ایسا نہ کہ ایسے ایک مومن تو ایک ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا ہی، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جائے گا۔ تو اس دعا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ جو پہلے شروع ہی میں ہم کو جنت میں داخلے کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیجیے گا، اور ہمارا داخلہ شروع میں ہی ہو جائے، ایسی اس چیز کی ہم کو توفیق دیجیے، ہم کو شروع میں ہی جنت میں داخل کر دیجیے، کیونکہ جو بعد میں داخل ہوگا، شروع میں جہنم میں کا فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے بھی رسوائی ہوگی۔ اسی لیے کہا کہ ہم کو قیامت کے دن رسوا مت کیجیے، مطلب شروع میں ہی ہم کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، اور یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یقیناً نہیں کرتے اللہ رب العزت وعدہ خلافی۔ دراصل اس کا حاصل یہ ہے کہ پیغمبروں نے جو وعدے کیے ہیں کہ فلاں فلاں اللہ رب العزت جو ہے اپنے فلاں بندے کو، ایسے بندے کو یہ اجر دیں گے، ایسے بندے کو یہ اجر دیں گے، جو یہ کرے گا تو وہ اس کو یہ ملے گا، تو یہ سب جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا ہم کو مستحق بنا دیجیے، ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دے دیجیے کہ ہم ان وعدوں کے مستحق ہو جائیں۔ دراصل جو ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ جو وعدے جن نیک بندوں اور خاص بندوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے وعدے کیے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو یہ سب انعامات سے نوازیں گے، ہمیں ان وعدوں کا مستحق بننے کی توفیق دیجیے۔ جو اعمال کی ضرورت ہے ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے وہ دعا قبول کر لی، جو بھی جن نیک بندوں نے یہ دعائیں کی ہیں ہم نے وہ دعائیں قبول کر لی ہیں، سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے، اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کام کرنے والا ہو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اصول ہے، کر سکتے اس کے سامنے تو کچھ، وہ بے نیاز ہے، ہمارے کسی بھی چیز کا جو ہے محتاج نہیں ہے، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے یہاں جو ہے ایک اصول بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اکارت اور ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو۔ مرد اور عورت عام طور پر جو احکام بیان کیے جاتے ہیں اس میں مردوں کو مخاطب کر کے اس کے اندر قرآن میں احکام بیان کیے گئے، لیکن شامل وہ بھی ہیں جن نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، جن نیک اعمال پر وعدے سنائے گئے ہیں، جن برائی پر وعیدیں سنائی گئی ہیں، اس کے مخاطب مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، لیکن بعض موقعوں پر اللہ رب العزت عورتوں کے لیے بھی احکام الگ سے ذکر تذکرہ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ رہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف جو ہے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ بالکل اصول ہو گیا۔ اب جتنے بھی احکام پر عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے برابر سوال ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی کٹوتی نہیں، کچھ نہیں۔ مرد کرے گا تو مرد، عورت کرے گا تو عورت، جو اجر ہے اس کے لیے وہ اجر اس کے لیے بھی ہوگا۔ بعضکم، کچھ احکام الگ الگ ہیں دونوں کے، وہ الگ الگ لکھے جا چکے ہیں اور الگ الگ وہاں پر نشاندہی کی جاتی ہے، لیکن عام طور پر جو احکام ہے وہ دونوں کے لیے ہے اور جو اجر ہے وہ دونوں کے لیے ہے۔ یہاں پر اصول بیان کر دیا اللہ رب العزت نے کہ ہر عمل کرنے والے کا جو اجر ہے وہ ہم دیں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ فالذین ہاجروا، سو جن لوگوں نے وطن ترک کر دیا، کس کے لیے؟ دین کی خاطر، اپنے مکان کو چھوڑ دیا۔ ترک وطن تو سب سے جو مشہور ہے، جس کو ہجرت کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کے زمانوں میں بھی لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد کے زمانوں میں بھی دین کی خاطر اپنے وطن کو ترک کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے ترک کیا، اپنے آبا و اجدادی جو مکانات تھے وہ سب جو ہے ترک کر دیا لوگوں نے۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، جو خانقاہ رحمانی منگیر کے بانی بھی ہیں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے دادا ہوئے، دادا۔ تو ان کو ان کے شیخ نے کہا، وہ تھے اصل میں کانپور کے رہنے والے، مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ نے کہا، اس وقت یہاں پر قادیانیت کا زور تھا، انہوں نے کہا کہ تم جو ہے بہار میں چلے جاؤ، منگیر، کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ اور وہ صرف حضرت کے شیخ کے ایک بات پر چھوڑ کر چلے گا اور پھر دوبارہ منہ پھیر کر نہیں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے کام لیا کہ آج جو ہے سب سے زیادہ زور جو تھا جہالت کی وجہ سے قادیانیت کا مطلب اسلام سے خارج ہے، وہ لوگ بالکل متفقہ فیصلہ، اس میں کسی کے دو رائے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ان کی محنت کی بدولت، ہر طرح کی محنت جب انہوں نے کی تو اس علاقے سے قادیانیت کا، اور بھی لوگوں نے محنت کی ہے، صرف انہی کی نہیں ہے، لیکن ایک علاقے کو انہوں نے سنبھالا اور ان کے ساتھ ساتھ مل کر بہت سارے بزرگان دین نے محنت کی۔ تو دیکھیے وہ دین کی خاطر اپنے سب کچھ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو بہت سارے بزرگان دین نے دین کی خاطر اپنے ہر چیز کو، گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر قیام اختیار کر لیا۔ جو بہت سارے بزرگان دین دوسرے ممالک سے بھی آئے تھے، انہوں نے ہندوستان کو وطن بنا لیا، یہاں پر کفر کو، شرک کو دیکھ کر یہیں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ یہ سب ہجرت ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے۔ بہت سارے صحابہ اکرام جو ہے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور راہ راست میں نکل کے کہاں پر 15 سال 20 سال تک باہر ہی میں نکل کر اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، وہاں پر دین پھیلا رہے ہیں، دین کی اشاعت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہیں پر انہوں نے جان دے دی۔ تب جا کر جو ہے آج بھی اسی شکل میں ہم تک دین پہنچا، اور اتنے سارے لوگ جو ہے جگہ جگہ آپ کو چوٹی پر، پہاڑوں کی چوٹی پر، نہ جانے کہاں کہاں یہ دین کی باتیں اور دین پہنچ گیا۔ تو بہرحال یہ سب ہجرت ہے، جو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور جو لوگ یہاں پر تو اصل میں اللہ کے رسول کے زمانے کی ہجرت ہے وہ مراد ہے یہاں پر، اور جن کو اپنے گھروں سے اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جنہیں تکلیفیں دیے گئے، میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس ان لوگوں کا، اور اللہ ہی کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد۔ ان دونوں آیتوں کے اندر بتایا کہ یہ جو کافر ہیں یا غیر مسلم ہیں یا دشمنان اسلام ہیں، ان لوگوں کو کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑیے، کہ مطلب کبھی کبھی آدمی جب ایمان پکا نہیں ہوتا نا تو فوراً دھوکے میں پڑ جاتا ہے، یار یہ تو پتہ نہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہے، یہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہاں پر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اتنی پریشانیاں ہیں، وہ نہیں مان رہا ہے، وہ لوگ نہیں مان رہے پھر بھی وہ جو ہے عیش و عشرت میں ہے، آرام میں ہے۔ تو یہ سب دھوکے میں مت پڑیے، اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، اور تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈالے، اکڑ کر چل رہے ہیں، بالکل دندناتے پھر رہے ہیں شان و شوکت کے ساتھ، کیونکہ یہ چند روزہ بہار ہے، متاع قلیل،
چند روزہ بہار ہے، ظاہر سی بات دنیا ہی کتنی ہے، ہم لوگ کتنا دن رہنا ہے۔ جب آپ کسی میت کے پاس مرنے کے قریب کوئی شخص ہو، اس کے پاس آپ تھوڑا دیر رہ کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی ہماری کیا حقیقت ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا قبرستان کے آدمی کو زیارت کرنی چاہیے، تب انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور جو ہے پردہ ہٹتا ہے۔ یہ جو دنیا کے جھمیلے میں جب انسان رہتا ہے نا، تو پردے میں رہتا ہے، ڈھیر سارے الجھن، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ لیکن جب آدمی فارغ ہو کر سوچتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، ہمیشہ ہمیش والے زندگی کا فیصلہ ہوگا، ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، تو آدمی اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ یہی ہے، اپنے بارے میں غور و فکر، محاسبہ بھی یہی ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں پیش نظر ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ تو تجھ کو ان کافروں کے شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈالے، یہ تو چند روزہ بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے، یہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ یہاں پر کافروں کا پھر مومنین کا تذکرہ ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے ڈریں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، مہمانی ہوگی۔ اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں، یہاں سے اور ہر جگہ سے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کیا تھا۔ عیسائی سے سابقہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کم پڑا تھا، کیونکہ مدینہ میں یا مدینہ کے ارد گرد یا مکہ میں یا مکہ کے ارد گرد عیسائی لوگ نہیں رہتے تھے۔ یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے، 3 بڑے قبیلے آباد تھے، خیبر میں بھی یہودی آباد تھے، تو یہودیوں سے سابقہ پڑا، لیکن وہ لوگ بھی، ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کے بڑے بڑے عالم بھی مسلمان ہو گئے تھے، انہی لوگوں کی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لیکن جو لوگ اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں، یہی یہود و نصارہ میں سے، جو اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی، یعنی قرآن پر، وما انزل الیہم، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو ان کے پاس بھیجی گئی، توریت پر، انجیل پر۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل جو اللہ کی جانب سے بھیجی گئی وہ بالکل برحق ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، موجودہ جو اس کی شکل ہے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، خود ان کو گارنٹی نہیں ہے، یعنی خود جو ان کے یہودیوں کے پادری ہیں یا عیسائیوں کے پادری ہیں، ان کے جو عالم ہیں، خود ان کا وہ بھی دعویٰ یہ نہیں ہے کہ یہ 100% صحیح ہے، اس کے اندر کتنی ترمیم ہو گئی ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کی جانب سے جو آئی تھی توریت، اللہ کی جانب سے جو انجیل آئی تھی وہ برحق ہے، اس میں ذرہ، وہ اللہ کی جانب سے کتاب دی گئی ہے، وہ برحق ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ بھی قرآن کو بھی مانتے ہیں اور توریت کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ عام طور پر یہودیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے احکام کے بدلے دنیاوی ساز و سامان اور رقم، پیسے، روپے پیسے کے بدلے جو ہے اللہ کی احکام کو بیچ دیتے تھے، یعنی پیسے لے کر جو ہے غلط مسئلے بتا دیا کہ توریت کے اندر یہ ہے، انجیل کے اندر یہ ہے، تو اسی کو بیچنا کہا گیا۔ یہ لوگ جو ہے بعض اہل کتاب جن کے بارے میں فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اولئکم، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا، نیک بدلہ ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ اس کے اندر چند احکام دیے گئے، یہ آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کے بعد سورہ نساء شروع ہے۔ سب سے پہلا ہے صبر۔ صبر کے کیا معنی ہے؟ صبر کے اصل معنی ہے روکنا،
बांधना, किसी चीज़ पर किसी को जमा देना, ये है सब्र के माना। सब्र जो है 3 किस्म है। एक सब्र है अला ताआत, अल्लाह की इबादतों पर सब्र करना, अल्लाह ने जो अहकाम दिया है उसकी पाबंदी में लगा देना अपने आप को, चाहे वो कठिन हो, मशक्क़त उठानी पड़े, तब भी नफ्स को उस पर रोक लिया, सब्र है ये सब्र अला ताआत है। ये भी क्या है? सब्र है। जम जाना, अल्लाह के अहकाम पर जम जाना, इसको भी सब्र कहा गया है। एक है सब्र अनिल मासिया, कि गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचने पर सब्र करना। क्या मतलब? गुनाहों से बचना है, अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उनसे बचना है, चाहे उसके लिए हमको मशक्क़त उठानी पड़े, और अपने नफ्स को कंट्रोल में रखना है। यहाँ पर भी सब्र का माना पा लिया गया। तो ये दूसरी किस्म है कि गुनाहों से बचने पर अपने नफ्स को कंट्रोल में करना, ये भी सब्र है। और तीसरा माना है सब्र अलल मासियत मुसीबत वल मसाइब, कि मुसीबतें जो इंसान के ऊपर आती हैं, मुश्किलात जो इंसान के ऊपर आती हैं, उसमें अपने आप को काबू में रखना है ना। बहुत ज़्यादा जो है शिकवा शिकायत वावेला ये सब नहीं करना, इसको मिन जानिबिल्लाह समझ कर अल्लाह से उस पर अज्र की उम्मीद रखना। मोमिन को जो भी हालत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मोमिन की दोनों हालतें, खुशहाली की हालत और तंगदस्ती की हालत, दोनों हालत जो है मोमिन के लिए नेमत है। क्योंकि अगर खुशहाली है तो वो उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर बीमारी है, तकलीफ़ है, मशक्क़त है, परेशानी है, तो उसमें सब्र करके तब भी अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं। तो मोमिन के लिए दोनों हालतें बेहतर हैं। तो एक ईमान वाले का शेवा यही होना चाहिए कि इंसान को जब मुसीबत आए तो उस पर सब्र करे, अल्लाह से दुआ मांगे, जो उसके उस मुसीबत को दूर करने के तरीक़े हैं उसको हल करे, उसको तलाश करे। वो ऐसा नहीं कि छोड़ दे, बीमारी है तो बीमारी का इलाज के लिए जो रास्ते हैं उसको इख्तियार करे, लेकिन बेसब्री ना दिखाए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगे, है ना। और बहुत ज़्यादा ऐसे शिकवा शिकायत की लगता है कि मुसीबत ने तो हमारा घर रास्ता ही देख लिया, हमारे घर का, हम तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, तो इस तरीके के जुमले ज़बान पर नहीं आने चाहिए। ये तो सब्र हो गया। सब्र की 3 किस्में। वसाबिरू, और साबिरू जो है ये मुसाबरत से बना है। मुसाबरत के मानाते दुश्मनों के मुकाबले में जम जाना, दुश्मनों के मुकाबले में जम जाना। जब भी मुकाबला हो दुश्मनों से तो उस पर जम जाना। जहाँ जहाँ भी लोगों को मुकाबले की नौबत आती है, अहले ईमान की शान ये है कि वहाँ पर इंसान जम जाए, वहाँ पर पीछे ना हटे। अब मुकाबले जो है, मुकाबले की सूरतें बदल गई हैं। अब लोगों को जो है बहुत सारे मैदान में मुकाबला करना, तालीमी मैदान में आदमी मुकाबला चलता है, कहीं जंग के मैदान में मुकाबला चलता है। जिस मैदान में भी मुकाबले की नौबत आती है तो दुश्मनों के मुकाबले में जम जाना, ये भी अल्लाह का हुक्म है और शरीयत का हुक्म है। वराबितू, वराबितू के माने आते हैं, मुराबतत से बना है और रिबात से बना है। रिबात का लफ्ज़ हदीस में आप लोगों ने भी सुना होगा, फदल अमल में। रिबात और मुराबता के माने भी आते हैं बांधने के, और इससे मुराद है कि दुश्मनों से चौकन्ना रहना, दुश्मनों को सामने रखते हुए हमेशा दिफा के लिए तैयारियां करना, ताकि दुश्मन जो है, इस्लाम की मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी सल्तनत है, उसकी सरहद की हिफाजत के लिए सरहद पर चौकसी करना, पहरे देना, ताकि दुश्मन गाफिल समझकर हमारे मुल्क में ना आ जाए, इसको कहते हैं रिबात। तो जंगी साजो सामान तैयार करना एक इसके माना है। और एक रिबात के माना वो है जो हदीस में बयान किया गया कि एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के, यानी नमाज की जमात के साथ नमाज की पाबंदी करना, और इतनी पाबंदी कि एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतज़ार में रहना, हमेशा ज़हन में रखना कि हमारे अगली नमाज में जमात मिल जाए और वो ना जमात छूटे। मुकम्मल वज़ू करना, अगरचे नागवारी के साथ, नागवारी के बावजूद, हदीस का जुमला उसका तर्जमा है कि नागवारी के बावजूद मुकम्मल वज़ू करना। ठंड है, पानी ठंडा है, गरम बिस्तर से निकले हैं, पानी ठंडा है और फिर भी वज़ू कर रहे हैं, ज़ख़म है, हल्का फुल्का ज़ख़म पर लगता भी है पानी, लेकिन फिर भी मुकम्मल वज़ू कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो शख्स अमल करेगा इन चीज़ों पर, वो रिबात है। और रिबात के जितनी फजीलतें हैं वो सब इन लोगों के लिए हैं कि मग़फ़िरत कर दी जाएगी, इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। और वो जो पहला अमल है,
یعنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے سرحد پر چوکسی کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے نماز والے کی۔ نماز کے بڑی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ کل عرش کے سائے میں، 7 قسم کے لوگ، 7 لوگ نہیں 7 طرح کے لوگ کل عرش کے سائے میں ہوں گے، جس روز کی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے روز۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل اس کے مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، بالکل لٹکا ہوا رہتا ہے مسجد میں، گئے ہیں کام کاج کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ دھیان میں ہے کہ اذان ہوگی نماز پڑھنے جائیں گے، اذان ہوئی نماز پڑھنے آ گئے۔ تو ایسے شخص کا بھی اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز عرش کے سائے میں رہیں گے اس طرح کے لوگ۔ اور وہ والا جو ہے یعنی دشمنوں سے حفاظت کے لیے سرحد کی حفاظت کرنا، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے سرحد کی حفاظت کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رات اگر دشمنوں سے بچاؤ کے لیے سرحد پر پہرا دیتا ہے تو وہ ایسا ہی جیسا کہ کسی بھی دن کے پورے 1 مہینے کے روزے کے برابر ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ رمضان کو چھوڑ کر 1 مہینے کے روزے کے برابر کا اجر ملے گا۔ کوئی نفلی روزہ 1 مہینہ رکھتا ہے تو اتنا ہی اجر اس کو ملے گا اگر کوئی شخص رضا الہی کے لیے، رضا الہی کی خاطر دشمن سے حفاظت کے لیے اسلامی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، 1 رات کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ ورابطوا واتقوا اللہ، اور اخیر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ یہ اخیر میں فرما کر کہا کہ ان تمام چیزوں میں جو غالب رہنا چاہیے وہ اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ یہ کام ہو تب جو ہے کام لعلکم تفلحون، تب تم پورے طور پر کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہے سورہ آل عمران ختم ہے اور آگے سے جو ہے سورہ نساء شروع ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے۔ یہ بہت ہی اہم ہے، ساری صورتیں اہم ہیں لیکن اس میں خاص طور پر معاشرت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح کے احکام، کتنے لوگوں سے، کتنی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، اور یتیموں کے احکام، اسی طریقے سے وراثت کے احکام، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے کن سے نہیں ہو سکتا ہے، اور ازدواجی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، وہ سارے احکام ان کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خاص اور نیک بندوں میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔